اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس کے اندر ایک خاتون تھی جنہوں نے اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، مطلب انہوں نے عبایا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا اس طرح سے نا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھکا ہوا تھا، اور مگر وہ اچھی باتیں کر رہی تھی، اسلامی باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ خاتون، مطلب کوئی اور کانٹینٹ نہیں تھا، وہ اسلامی کانٹینٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ تو اس نے یہ بتایا، اس لڑکی نے، ینگ لڑکی تھی وہ، تو اس نے یہ بتایا کہ مرنے سے پہلے کیا کیا کیفیات سے انسان گزرتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے جو کیفیات اس نے بتائیں وہ میڈیکل کیفیات تھی۔ تو جو لوگ، میں یہ سوچ رہی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کے، میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو لوگ مطلب اتنی زیادہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اکثر لوگ تو زیادہ تر فن کے لیے ہی موبائل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، اور جو لوگ ہر چیز دیکھتے ہیں ان کو ہٹا کے جو لوگ فلمی ٹائپ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کو سچ سمجھنے لگتے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو سچ سمجھ رہے ہوں کہ جو وہ کیفیات بتا رہی تھی کہ نظریں جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں جگہ، دل کی دھڑکن کمزور ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں سانس رکنے لگتا ہے، اور کچھ اس ٹائپ کی کیفیات بتا رہی تھی۔ ٹھنڈے پسینے آنے لگتے ہیں، سامنے کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، ناک جو ہے وہ سکڑ جاتی، پوائنٹڈ ہو جاتی، کچھ اس ٹائپ کی چیزیں بتا رہی تھی مرنے سے پہلے۔ تو مرنے سے پہلے انسان کو یہ اور وہ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ تو ایک میڈیکل کیفیت بتا رہی تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میڈیکل کیفیت میں بتا رہی ہوں، بس وہ اس طرح بتا رہی تھی کہ ہر انسان کو لگے، اگر اس کو کوئی ایسی فیلنگ ہو تو اس کو لگے کہ شاید میں مرنے والا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مرنے کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، میں اپنا تجزیہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں سوچتی ہوں اور جو میری نالج ہے۔ مرنے والے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی کیفیت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہوتا ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ دل کی کیفیت صرف اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ میڈیکل کیفیت ایک جیسی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو کینسر ہے تو کینسر کی بھی سملیرٹیز 4 پیشنٹس کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دل کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہو رہی ہوتی ہیں، دل کمزور ہو رہا ہوتا ہے، ٹانگوں سے جان نکل رہی ہوتی ہے، یہ تو ایک میڈیکل کیفیت ہو گئی۔ لیکن وہ انسان جب بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، آپ وہ دنیا میں جب کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کی باڈی کے اندر ایک انرجی رکھی ہوئی ہے نا، آپ کی آنکھوں کا گھومنا، آپ کی زبان کا چلنا، آپ کے دماغوں میں سوالات جوابات، دوسرے کو کیا کرنا ہے، دوسرے کو کیسے بے عزت کرنا ہے، دوسرے کی ایسی کی تیسی کیسے کرنی، دوسرے کے ساتھ اچھا کیسے کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ آسانی کیسے پیدا کرنی، دوسرے کے لیے کس طرح میں ہیلپ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، دوسرے کے بچے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، یا دوسرے کے بچے کو میں کیسا ذلیل کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، یا اس عورت کے اوپر میں کیسا الزام لگا سکتی ہوں یا لگا سکتا ہوں کہ جس سے اس کی عزت نفس تو مجروح ہو، اس کی عزت کی دھجیاں کیسے اڑاؤں۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب انسان زندہ ہوتا ہے اور اس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کب اس کی جو ہے اچانک موت آ جائے یا پھر وہ بیمار ہو جائے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہم اس کیفیت سے کبھی بھی نکل نہیں پائیں گے باہر، ہم صحیح نہیں ہو پائیں گے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ ہمیں پھر دنیا سے دور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مطلب ہر بیماری کے اندر ایک ایسا ٹائم آتا ہے ہم انسانوں کے ساتھ کہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب ہم اس کیفیت سے باہر نہیں آئیں گے، پھر ہم جلدی اپنے وہ تمام گناہ سوچنے لگتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں پریویس، ایک دن پہلے بھی ہم نے جو کیا ہوتا ہے نا غلط کچھ، تو ہم سوچنے لگتے ہیں یار میں نے اس کا دل دکھایا تھا، یار میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا، میں نے اپنے شوہر سے جھوٹ بولا، یا شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا، یا میرا ایک چکر چل رہا ہے میری بیوی کو نہیں پتا، اور بیوی سوچتی کہ میں اپنے شوہر سے خوب پیسہ کھا رہی ہوں بچوں کے نام پہ، یا میں نے فلاں دن اس عورت کو اتنا ذلیل کیا تھا، یا میں نے فلاں دن اس آدمی کے ساتھ ایسی کی تیسی میں نے کی تھی، اس کو جاب سے نکلوا دیا تھا۔ اتنی ساری انسان چیزیں کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز نوٹس کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جب انسان کے اوپر مشکل آتی ہے، اس کے مرنے سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، وہ میڈیکل کیفیت کی بات بتا رہی تھی، میں دل کی کیفیت کی بات بتا رہی ہوں۔
اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، لیکن ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا ہماری دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اگرچہ میں نے بہت سارے گناہ کیے اور وہ گناہ صرف میں نے اپنے لیے کیے ہیں، تو اگر میں نے کسی دوسرے بندے کی زندگی تباہ نہیں کی، میرا گناہوں کا تعلق صرف میری ذات سے ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہوں گی. لیکن اگر میرے گناہوں کا تعلق کسی اور کی زندگی تباہ کرنا ہے، تب میں بہت زیادہ تڑپوں گی، لرزوں گی، گڑ گڑاؤں گی، اتنا تڑپوں گی. مرنے سے پہلے میں اتنی بے چین ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دے تو میں جس کے ساتھ میں نے غلط کیا ہے یا جس کی میں نے کردار کی تذلیل کی ہے، جس کے میں نے اچھی خاصی عورت تھی، شریف عورت تھی، میں نے اس کو اپنے گمان سے دوسرے کی نظر میں گندا کر کے اس کے کردار کو بالکل ختم کر دیا، اس کے کردار کو بالکل ناپاک کر دیا. یا پھر میں نے اپنے کردار سے کسی کی بیٹی کا گھر تباہ کر دیا، کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ میری بیٹی کی ماں شادی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے اس کی بیٹی کو بھی تباہ کر دیا. یا اس بندے کی جاب کو میں نے جو ہے نا ہٹوا دیا، اس کو پیسہ نہیں کمانے دیا کیونکہ میرے بچے کی جاب زیادہ ضروری تھی. یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ گناہ بہت زیادہ اذیت دیتے ہیں مرنے والے کو، اور وہ بالکل اسٹک ہو جاتے ہیں اپنے جسم کے اندر. ان کی روح نہ نکل سکتی ہے نہ باہر جا سکتی، کیونکہ وہ کام کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی زندگی ختم کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا کردار کے اوپر کیچڑ لگا چکے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو زندگی میں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہو رہا ہوتا، رائٹ. لیکن اگر میں نے اپنے اوپر گناہ کیا ہے، میں نے خوب نشے کیے ہیں، میں نے شراب پی ہے، میں نے جیب کاٹی ہے، میں نے چوری کی ہے، اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس کا کسی کا نقصان نہیں ہوا، میں نے گٹکے کھا کے اپنے ہی جسم کے حصے کو تباہ و برباد کر لیا. آپ کے جو اپنے گناہ ہیں اس سے آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اب آپ کسی چیز کے قابل نہیں رہتے. اور جو دوسرے کے ساتھ آپ دوسرے کا جو گناہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی زندگی جو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ جو ہے نہ اپنے قابل رہتے ہیں نہ آپ کی نسلیں اس قابل رہتی ہیں. یہ یاد رکھیں، آپ اکیلے زندگی بھر نہیں رہتے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی ہوتے ہیں. اولاد ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں. دوسرے کے ساتھ کرنے سے آپ کے سراؤنڈنگ کے جتنے رشتے ہیں وہ سب تباہ ہوتے ہیں. ان سب کے اوپر ان کی بد دعا، ان کی جتنی بھی جو گناہ ان کے اوپر مسلط آپ نے کیے تھے، جو تباہی ان کے اوپر مسلط کی تھی، وہ سب آپ والوں کو بھگتنی پڑتی ہے. لیکن جو آپ کا اپنا گناہ ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی ہی صرف بھگتتی ہے. دوسرے کے ساتھ آپ بہت اچھے ہوتے ہیں، دوسرے کے ساتھ آپ دل کے بھی اچھے ہوتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو گناہ آپ نے کیے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی باڈی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں. آپ پھر کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، آپ کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے. یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، کوئی نشہ کر کے، کچھ گناہ کر کے. لیکن دوسرے کے ساتھ آپ نے پوری زندگی اپنے والوں کی بھی تباہی کا ٹھپا لگا دیا ہوتا ہے. تو اس کیفیت میں مرنے والا جو ہوتا ہے وہ واقعی بہت اذیت میں مرتا ہے. لیکن اگر جو اللہ کہتا ہے نا کہ جب تک جان ہے، یعنی کہ جب تک تم چل پھر رہے ہو، جب تک کھا رہے ہو، تمہارا نوالا تمہارے منہ سے پیٹ کے اندر جا رہا ہے، جب تک تو تم توبہ کر لو گے تو میں یقیناً تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، میں اب نہیں کروں گا، لیکن پھر پلٹے اور پھر وہی شروع کر دیا. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے وہ کرنا ہی نہیں ہے، زندگی میں تالا لگا دینا ہے، اس سوچ کو، اس شیطانی سوچ کو ہٹا دینا ہے جو آپ کو بار بار دوسرے کی تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، یا اپنے اوپر جو آپ تباہی کر رہے ہیں اس سوچ کو آپ ختم کر دیں تو آپ صحت مند ہو سکتے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو معافی ختم کر سکتی. معافی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، یہ والی معافی نہیں، ترک کر دے، کوئٹ کر دے. آپ اس کو بالکل اپنی زندگی سے نکال باہر کریں. تب جب آپ مریں گے نا تو آپ کو کوئی کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے تب معافی مانگی تھی جب آپ بالکل ہٹے کٹے تھے اور شرمندہ ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر آپ نے اس سے اپنی لرزش جو آپ سے ہوئی تھی اس کی معافی مانگی تھی. دوبارہ آپ نے اس طرف نہیں دیکھا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. ورنہ اگر آپ نے اس کو کھیل بنا لیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ کھیلے گا. یہ یاد رکھیے.